الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ناظرین اکرام، کرونا وائرس کی وجہ سے مسجد کے اندر بیان کا سلسلہ بند کیا ہوا ہے، اس لیے آپ حضرات کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے گفتگو کی جا رہی ہے. میں نے قرآن پاک کی آیت ایک سورت چھوٹی سی تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر 4 باتوں کو بیان فرمایا ہے. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھا کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا فرمان ہی قسم سے زیادہ مضبوط ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اس بات کی تاکید فرمائی ہے اور انسانوں کو یقین دلایا ہے کہ انسان کی کامیابی 4 چیزوں میں ہے. یعنی 4 چیزیں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہیں. 4 کام ہیں جس میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے اگر ان کاموں کو کر لے. فرمایا کہ زمانے کی ایک قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں. مطلب سب انسان خسارے میں ہیں، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے رعیت ہو، چاہے فوج کا سپہ سالار ہو یا عام سپاہی ہو، چاہے زمیندار ہو، چاہے ہاری ہو، چاہے کارخانے دار ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے دکان کا مالک ہو یا دکان پر کام کرنے والا سیلز مین ہو. ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے. خسارے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی. یہ 4 باتیں ہیں. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لائے. ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس پر یقین کر لینا، اس کا نام ایمان ہے. زبان سے کیا اقرار کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے. اب عبادت کیا ہے؟ عبادت یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد باقی ساری زندگی اگر کسی کی مان کر چلنا ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ کی ذات کی مان کر زندگی کو گزارنا ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ. اب اللہ کی ذات کی مان کر تو زندگی گزارنی ہے، لیکن اللہ کی مرضی کہاں سے پتہ چلے گی؟ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، یعنی
جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو ہم نے اقرار کیا کہ اب ہم پر مرضی اللہ کی چلے گی، لیکن وہ اللہ کی مرضی کہاں سے پتہ چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کلمے کے اندر اس کو شامل فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی اطاعت اور پیروی جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی احکام اللہ کے، محمد رسول اللہ اور طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ 4 کام جو کرنے کے ہیں جن میں انسان کے لیے کامیابی ہے اور بھلائی ہے اور فلاح ہے، ان میں سے پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ایمان لے آنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے بغیر 7 بر اعظم کی، 7 اقلیم کی بادشاہت بھی اگر کسی کو مل جائے تو وہ انسان کامیاب نہیں کہلائے گا۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی امریکہ کامیاب ہے، جی برطانیہ کامیاب ہے، جی اٹلی کامیاب ہے، جی فلانا ملک فرانس کامیاب ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ یہ بات کہنا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالی کافر کو دنیا میں اس کی گئی بھلائی کے کام کا اجر دے دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں آج کفر کی طاقتیں اور کفر کے ممالک ترقی پر چلے جا رہے ہیں اور وہاں کے شہریوں کو ہر قسم کی آسائش اور سہولیات مل رہی ہیں، تو وہ ان کے ذاتی کردار کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے یہ رہنے والی جگہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مومن کے لیے جو ہے قید خانہ ہے، اور جہنم کافر کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ تو ظاہر ہے اب یہ تو پھر زیادتی ہو جائے گی کہ اس دنیا میں بھی کافر جہنم میں گزارے اور آخرت میں بھی جہنم میں گزارے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے قدرت سے طریقہ انصاف بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی کافر دنیا میں اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اس کا صلہ دنیا میں ملتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان دنیا میں اچھا کام کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو اس کے اچھے کام کا صلہ دنیا میں مل جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کام کا صلہ اسے آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کافر دنیا میں کوئی برا کام کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کافر کو اس کے ہر برے عمل کا جو ہے وہ عذاب اس دنیا میں دے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کے لیے فائنل میں آخر میں ہے ہی عذاب اور تباہی اور بربادی ہے، اس لیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کم سے کم دیتے ہیں۔ جبکہ مومن اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کی سزا دے دیتے ہیں، اور اگر اس کو دنیا میں سزا نہیں دیتے تو اس کے لیے سزا آخرت میں رکھتے ہیں، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ کامیابی کی 4 سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ مطلب ایمان لاؤ گے تو کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا تمہارا۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو دنیا کی کتنی بھی نعمتیں اور آسائشیں تمہارے پاس جمع ہو جائیں، تم دنیا میں کامیاب نہیں کہلاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے بعد دوسرا جو کام ہے، جو دوسری سیڑھی ہے کامیابی کی، وہ ہے اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے ہیں، وہ سب اعمال صالحہ کے اندر شامل ہیں۔ تو اعمال صالحہ یعنی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل ہمارا مسلمان بیچارے کا ایک جاہلانہ سوچ ہوتی ہے کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ بھائی جنت میں جاؤ گے، لیکن جو اپنی اتنی بدعمالیاں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی نا، اس کی جو ہے وہ سزا اور اس کا عذاب جو ہے وہ تو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ہم ایسا عمل کریں ہی کیوں کہ ہمیں پہلے سزا بھگتنی پڑے اور اس کے بعد جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھیں اور ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ دن ہی ہمارے مقدر میں نہ رکھے
کہ ہم پہلے جہنم کا عذاب بھگتیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں جائیں. تو اعمال صالحہ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ امیر المومنین حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت کی چابی بے شک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن ہر چابی تب کام کرتی ہے جب اس کے دانت سلامت ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی بھی چھوٹی سی چابی ہو یا کتنی بھی بڑی سی چابی ہو، اس کے کھانچے بنے ہوئے ہوتے ہیں تالے کے حساب سے. اس کے کھانچے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے اگر ایک کھانچے کو گھسا کر باریک کر دیا جائے، چھوٹا کر دیا جائے تو تالا نہیں کھلے گا. جب دنیا کا 50 روپے والا تالا اس کی چابی کا ایک دانت گھسا دینے سے نہیں کھل سکتا ہے، تو آج کے مسلمان نے کیسے توقع رکھ لی ہے کہ بس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لوں، نماز بھی نہیں پڑھوں، روزہ بھی نہیں رکھوں، حج بھی نہیں کروں، زکوٰۃ بھی نہیں دوں، اعمال صالحہ بھی نہ کروں، لوگوں کے ساتھ بھلائی بھی نہیں کروں اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں. ایسا میرے بھائی نہیں ہوگا. اگر چابی گھس گئی ہوگی تو کیا کیا جاتا ہے؟ چابی کو رگڑا لگایا جاتا ہے، اس کی مرمت کی جاتی ہے، اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے. اگر ہمارے اعمال کے اندر کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالی پھر مومن کو بھی مسلمان کو بھی جہنم کی آگ میں رگڑا لگا کر اس کی کمی کوتاہی، اس کے گناہوں کا تعفن، بدبو، برائی وہ ساری دھو کر صاف کریں گے. جب اس سے بے ایمانی اور بدعمالیوں کا جو ہے میل کچیل دھل کر صاف ہو جائے گا تب اس کو جنت میں لے جایا جائے گا. تو اعمال صالحہ، پھر اعمال صالحہ میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل ہے نماز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان حشر میں انسان جہاں کھڑا ہے وہاں سے اس کے قدم بھی نہیں ہل پائیں گے جب تک کہ وہ نماز کا حساب نہ دے دے. مسلمان کے لیے ہے جب تک وہ نماز کا حساب. سب سے پہلے اعمال میں سے جس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب فرمائیں گے وہ نماز کا عمل ہے. کہ کتنی ہر مسلمان مرد پر 15 سال کی عمر میں اور ہر مسلمان خاتون پر 12 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے بلوغت کے ساتھ. یہ دونوں عمریں میں نے عمومی طور پر بتائی ہیں جو مرد اور عورت کے لیے ہے. تو بلوغت کے ساتھ مرد اور عورت پر نماز فرض ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد اس نے اگر کوئی نماز چھوڑی ہے تو اس نماز کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا. نماز چھوڑنا تو بڑی بات ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک نماز قضا کرنا، نماز کو ایک وقت کی نماز کو قضا کرنا، فرمایا کہ 80 حقب جہنم میں جلایا جائے گا. اب یہ حقب کیا ہے؟ حقب کہتے ہیں غوطے کو. جس طرح ہم نہر میں یا دریا میں نہانے جاتے ہیں تو چھلانگ لگا کر ایک غوطہ مارتے ہیں، تو غوطہ مار کر اوپر اٹھتے ہیں تو یہ جو غوطہ مارا گیا ہے اس کو حقب کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو قضا کیا، یعنی پڑھی تو صحیح لیکن وقت ٹال کر وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھی، فرمایا کہ اسے 80 حقب جہنم میں جلایا جائے گا. یعنی 80 غوطے جہنم میں دی جائیں گے. اور ایک غوطہ کتنے منٹ کا ہوگا، کتنے سیکنڈ کا ہوگا؟ نہیں، منٹوں سیکنڈوں کا نہیں ہوگا، ہفتوں دنوں کا مہینوں کا نہیں ہوگا، سالوں کا. اور کتنے سال ہوں گے؟ فرمایا کہ ایک غوطہ 1000 سال کا ہوگا. یعنی یوں پکڑ کر جو اسے جہنم کی آگ میں غوطہ دیا جائے گا تو 1000 سال وہ جہنم میں رہے گا، پھر اس کو نکال کر اوپر کیا جائے گا. پھر دوسرا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 80,000 سال ایک نماز قضا کرنے کی سزا ہے. ہم بچپن میں ہوتے تھے تو ہمارے دادی مرحومہ ہوتی تھی، وہ ہمیں یہ کہاوت سندھی میں کہتی تھی، بولتے ہک نماز قضا 80 سال سزا. تب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر بڑے ہو کر جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تب سمجھ آیا کہ اس کہاوت کی بنیاد جو ہے وہ یہ حدیث پاک ہے کہ ایک نماز قضا 80 سال سزا. یہ 80 سال آخرت کے ہوں گے. تو اعمال صالحہ میں سب سے پہلا عمل نماز کا ہے. کتنے افسوس کا مقام ہے مسلمان آبادیوں میں. آپ دیکھ لیجئے مسلمان آبادیوں میں بھی باوجود چھٹیوں کے، باوجود کاروبار بند ہونے کے، باوجود لاک ڈاؤن ہونے کے،
سارا کچھ ہونے کے باوجود ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھ سکی ہے. نمازیوں کی تعداد وہی ہے جو پہلے تھی. بھائی چلو کاروباری حضرات کو پہلے تو یہ بہانہ تھا کہ جی کاروبار ہے، دکان ہے، اسی لیے نماز کا ٹائم نہیں مل سکا. آج کس چیز کا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ آج تو آپ گھر میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئے ہو. آج آپ گھر میں بیٹھ بیٹھ کر بیزار ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو. آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ آپ ماحول تبدیل کرنے کے لیے جیسے بازار کا چکر لگانے کے لیے جاتے ہو نا، کہ گھر گھر بیٹھ بیٹھ کر یار تنگ آ گئے، تھوڑا سا بازار کا راؤنڈ لگا لے، تھوڑی سی واک کر لے. چلو واک جتنی ہی اہمیت دے دو نماز کو، لیکن نہیں. آج بھی ہماری قوم اپنی اس بدعمالی پر ڈٹی ہوئی ہے. نماز پڑھ ہونا یہ چاہیے تھا، ہمارے عمل سے ظاہر ہو جانا چاہیے تھا کہ مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہونی چاہیے تھی، مسجدوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن نہیں، ہم وہی مرغے کی ایک ٹانگ والی بات ہے کہ جہاں کھڑے تھے وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. نمازیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، اکا دکا بہت تھوڑے. اور سب چیزوں کو چھوڑ دو، فجر کی نماز کو دیکھ لو. فجر کی نماز ہماری مسجدوں میں وہی، جہاں ایک صف ہوتی ہے تو ایک ہی صف ہو رہی ہے، دو صف ہوتی ہے تو دو. بھائی پہلے تو تم لوگ رات کو 12 بجے دکانیں بند کر کے، کاروبار بند کر کے آ رہے تھے نا گھروں کو، تھکے ہوئے آتے تھے، سارا دن تجارت کر کے آتے تھے، پریشان ہو، پھر بھی فجر کی آنکھ کیوں نہیں کھل رہی تم لوگوں کی؟ پھر بھی فجر میں کیوں نہیں نماز پڑھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ذہنوں میں ابھی تک ہم یہ چیز قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ ہم گناہگار ہیں. ابھی تک ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنایا ہی نہیں ہے کہ یہ وبا خدا کا عذاب ہے، یہ خدا کی گرفت ہے، خدا کی پکڑ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. بالکل نہیں. آپ شام کے ٹائم پہ چکر لگا لیں. میں شام کو نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ریلوے کے آس پاس ادھر ادھر جہاں تھوڑا سا میدان خالی ہے 10-15 نوجوان کھڑے ہوئے کرکٹ کھیل رہے ہیں. یعنی نوجوان کرکٹ کے لیے باہر نکل آیا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں نکل سکا، مسجد میں جانے کے لیے نہیں نکل سکا. کتنے افسوس کی مقام ہے یہ کہ مسلمان باوجود ایک مصیبت میں ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کرونا ہے ہی نہیں، یہ تو ایسے حکومت کا چندہ لینے کا جو ہے وہ امداد لینے کا ڈرامہ ہے. بھائی ڈرامہ ہے یا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے لیے ایک عذاب تو بنا ہوا ہے نا اس وقت. ہمارے لیے کیا اس سے بڑا عذاب نہیں ہے کہ 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے مزدور بھوکا مر رہا ہے؟ کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ 1 مہینے کو آیا ہے دکاندار پریشان پھر رہا ہے؟ کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے سارے لوگ اپنے گھروں میں مقید بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیماری نہ بھی ہو تب بھی تو یہ عذاب ہے. تو اس عذاب سے بچنے کا میرے بھائیوں ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا. اور توبہ استغفار کیا ہے؟ یہ نہیں ہے بس زبان سے تسبیح ہاتھ میں لے لی توبہ 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 یہ کرنا شروع کر دیا. نہیں، ہمارے عمل سے توبہ معلوم ہو. بے نمازی نمازی بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں. بے نمازی نمازی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ توبہ ہے. ہم ارادے کر لیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، ہم نے پورے روزے رکھنے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. ہم ابھی سے یہ ارادے کر لیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی کوئی ایک تراویح ہم نہیں چھوڑیں گے. اور میں تاجروں سے ایک خاص طور پر گزارش کرتا ہوں، میرے بھائیو ابھی بھی تو بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ، ہاں ابھی بھی تو بیٹھے ہو، لڑو نا حکومت سے. اب بھی کھولو نا دکانیں، کھولو، کیوں نہیں کھولتے ہو؟ اب بھی بیٹھو 12 بجے تک. ہم جب آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی دکانیں صبح جلدی کھول لیا کرو، شام کو جلدی بند کر لیا کرو، تاکہ آپ کو صبح اور شام کی نمازیں باجماعت مل جایا کریں، اور باقی جو دن کی نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کر لو. تو آپ کاروبار کا بہانہ کرتے تھے، اب کاروبار کہاں ہے تمہارا؟ اب تو فالتو بیٹھے ہوئے ہو. اور حالانکہ اصول یہ ہے کہ صبح کو انسان جلدی کاروبار کھولے اور شام کو کاروبار کو کلوز کر لے. اس میں برکت ہے. کیوں کہ صبح کا جو وقت ہے وہ رزق کے نازل ہونے کا وقت ہے. اب جب رزق نازل ہو رہا ہے، رزق تقسیم ہو رہا ہے، اس وقت میرا تاجر سویا ہوا ہے، خراٹے لے رہا ہے، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے. جب رزق کی تقسیم ہو گئی اس کے بعد اٹھ رہا ہے، اس کے بعد نہا رہا ہے، دھو رہا ہے، اور 11 بجے 12 بجے آ کر دکان کھول رہا ہے، اور رات کو 10-11 بجے دکان بند کر رہا ہے.
پیسہ دکھنے میں بہت کما لیا ہوگا، لیکن جو رزق کہلاتا ہے، رزق کیا ہے؟ جو انسان استعمال میں اپنے لائے، وہ رزق اسے میسر نہیں ہوتا، گننے میں آتے ہیں۔ دیکھ لو آج سے 50 سال پہلے والا تاجر دن میں کتنا کما لیتا تھا، اور آج کا تاجر کتنا کما لیتا ہے۔ وہ بہت تھوڑا کماتا تھا، اس تھوڑے میں خوش تھا، آج بہت زیادہ کماتا ہے، کرنسی کے اعتبار سے نوٹوں کا ڈھیر اس کے پاس ہے، لیکن پریشان ہے۔ اس لیے تاجر حضرات سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اپنی تجارت کے طریقے کو اب بدل لو۔ اب پورا دن دکانیں بند کر کے بھی تو آپ بیٹھے ہوئے ہو، اگر فجر کی نماز پڑھ کے، اشراق پڑھ کے، ناشتہ کر کے 8 بجے دکانیں کھول لو اور شام 5-6 بجے دکانیں بند کر لو، اپنی کاروبار کو بند کر لو، مارکیٹوں کو بند کر لو اور مسجدوں کا رخ کر لو، اگر آپ کا یہ روز کا معمول بن جائے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ اور جمعے کے دن کی چھٹی کر لو، ایک دن مت کماؤ، کاروبار بند رکھو جمعے کے دن کا۔ جب ہم بیماری سے بچنے کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو جہنم سے بچنے کے لیے بھی تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بیماری کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی اور ختم، لیکن جہنم والا عذاب جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 چیزیں کامیابی کی سیڑھی ہیں: ایمان، اعمال صالحہ۔ تیسرا فرمایا وتواصوا بالحق، نیکی کی وصیت کرو، مطلب یہ کہ خود نیک نہیں بن جاؤ بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست و احباب کو بھی نیکی کی دعوت دو۔ وتواصوا بالصبر، اور برائی سے روکو لوگوں کو، خود بھی برائی سے روکو اور دوسروں کو بھی برائی سے روکو۔ یہ 4 کام جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور فضل فرمائیں گے۔ وہ 4 کام کون سے؟ پہلے نمبر پر ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے نمبر پر اعمال صالحہ، اور تیسرے نمبر پر نیکی کا حکم دینا، نیکی کی دعوت دینا، اور چوتھے نمبر پر برائی سے روکنا۔ یہ 4 کام ہم کریں گے انشاءاللہ کامیابی ہوگی اس دنیا میں بھی۔ اگر ان 4 کاموں کو ہم نہیں کرتے ہیں، دنیا میں پیسہ کتنا بھی آ جائے، جائیداد پراپرٹی ملکیت کتنی بھی آ جائے، لیکن ہم رہیں گے ناکام کے ناکام۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔